نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان في قلبه أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایمان کا بیان چل رہا تھا. 3 رکنی نصاب ایمان کے سلسلے میں جو ہر مسلمان پر لازم. پہلی چیز یہ کہ ایمان کو سیکھے، تعلیم ایمان. دوسری چیز تجدید ایمان، اپنے ایمان کو بار بار تازہ کرے. اور تیسری چیز ہے تکمیل ایمان، اپنے ایمان کو کمال تک پہنچانے کی محنت کرے. اللہ تعالیٰ کی جس پر رحمت ہو اور اسے ایمان کا یہ نصاب نصیب ہو جائے اور اس کی فکر بن جائے ایمان کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نعمت دی ہے، یہ دولت دی ہے، اس کی قدر کرنی، اس کے دل میں اس کی قدر آ جائے، اسے ہمیشہ محفوظ رکھنا ہے، اسے ہمیشہ بڑھاتے رہنا ہے، کمال تک پہنچانا ہے اور اس کا پورا فائدہ دنیا اور آخرت میں حاصل کرنا ہے. جب انسان اس محنت کو اپنی سب سے بڑی ترجیح بنا لیتا ہے اور اس کی زندگی کا رنگ یہی ہو جاتا ہے کہ بس یہ ایک ایمان والی زندگی گزار رہا ہے، ایمان کی فکر والی زندگی گزار رہا ہے، ایمان کے تقاضوں کو نبھانے والی زندگی گزار رہا ہے، اس کا شعار بن جائے، یہ چیز علامت بن جائے، نشانی بن جائے، تو اللہ رب العزت سب کے اس محنت کے بدلے میں اسے ایک بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی لذیذ اور بہت ہی اونچی نعمت عطا فرماتے ہیں جس کا نام ہے حلاوت ایمان. یعنی یہ انسان ایمان کی مٹھاس کو، ایمان کے ذائقے کو محسوس کرتا ہے. اب یہ بات سمجھنا بھی ہم جیسے لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے کہ ایمان کا ذائقہ کیا ہے، ایمان کی لذت کیا ہے، ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی حلاوت کیا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی کثرت کے ساتھ احادیث مبارکہ میں یہ بات بیان فرمائی، یہ تو ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں اس حقیقت کو مانے بغیر کہ ایمان کی بھی ایک لذت اور ایک حلاوت ہے بالیقین. لیکن اب اس کو ہر انسان پا نہیں سکتا، ہر انسان محسوس نہیں کر سکتا، ہر انسان اسے چکھ نہیں سکتا، اسے بیان نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جس نے پایا، جسے ملی، وہی اس بات کو بیان کر سکتا، وہی سمجھا سکتا ہے کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے اور یہ کس طرح اللہ رب العزت کی طرف سے ملتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اعمال بتائے، وہ طریقے ارشاد فرمائے جن کو انسان اگر اپنا لے اور اپنے ایمان کے اندر ان چیزوں کو شامل کر لے تو اللہ رب العزت اسے ایمان کی لذت نصیب فرما دیتے، اس کا ذائقہ نصیب فرما دیتے، محسوس کرتا ہے ایمان کو. اس کے لیے ایمان صرف ایک غیبی چیز نہیں رہتی ہے بلکہ ایک حصی چیز بن جاتی ہے. جیسے ہم کوئی چیز کھاتے ہیں، اس سے کھا کر لذت حاصل کرتے ہیں، کسی چیز کو پی کر اس سے لذت حاصل کرتے ہیں، کسی چیز کو دیکھ کر لذت حاصل کرتے ہیں، کسی چیز کو چھونے سے، اس کو سننے سے لذت حاصل کرتے ہیں. اس کو ایمان کا اسی طریقے سے مزہ آتا ہے، ایمان کے وجود کا، موجود ہونے کا.
اور پھر اس پر اس کی نشانیاں اور اس کی علامات ظاہر ہوتے ہیں کہ یہ شخص واقعی ایمان کی ایک لذت میں، ایمان کے ایک مزے میں ہے، دوسرے شخص سے اس کا فرق اس سے معلوم ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حاصل کرنے کے طریقے ارشاد فرمائے۔ 3 اعمال، یہ جو روایت میں نے عرض کی پڑھی خطبے میں، اس میں ارشاد فرمائے کہ 3 کام جس شخص نے کیے ایمان کی نسبت تو وجد حلاوت الایمان، وہ دل میں ایمان کی لذت پائے گا، ایمان کا ذائقہ محسوس کرے گا، اسے ایمان کی مٹھاس آئے گی۔ پہلی چیز ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات باقی سب چیزوں کی نسبت اس کے نزدیک زیادہ محبوب ہے، سب چیزوں کی نسبت۔ اب یہ تو کوئی مسلمان نہیں جو اپنی زبان سے یہ نہ کہتا ہو کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہیں، ہر مسلمان یہی کہتا ہے۔ لیکن یہ کہنے کے باوجود ایمان کی حلاوت نصیب کیوں نہیں ہوتی؟ ذائقہ ایمان کا احساس دل میں بیدار کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ صرف قول ہے، اس کے مطابق عمل نہیں، یہ صرف ایک دعویٰ، اس کے مطابق دلیل نہیں۔ لیکن زبان سے کہنے کو تو انسان ہر وقت یہی کہے گا۔ جس مسلمان سے بھی پوچھیں کہ آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون ہے، کہ اللہ اور اس کے رسول، پتہ چلے گا امتحان کے وقت میں۔ اللہ رب العزت جانچ فرماتے ہیں ہر دعوے کی، اور محبت کا دعویٰ تو سب سے اونچا دعویٰ ہے، اس کا سب سے سخت امتحان ہوتا ہے۔ دنیا کا بھی اصول اور ضابطہ ہے، انسان جس قدر جتنی اونچی اور جتنی بڑی چیز کا دعویٰ کرے کہ میں فلاں ہوں، تو اس کا ٹیسٹ، اس کا امتحان بھی اسی قدر سخت لیا جاتا ہے۔ یہاں ایمان میں، اسلام میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے اوپر کوئی مقام اور مرتبہ ہے ہی نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے اونچا کوئی عمل ہے ہی نہیں۔ اب ایک انسان جب اس اتنے اونچے بڑے مقام کا اور اتنے اونچے بڑے عمل کا دعوے دار ہے تو اسی قدر اس کا امتحان سخت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور امتحان کے وقت میں پتہ چلتا ہے کہ سچ بول رہا تھا یا جھوٹ بول رہا تھا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے فطرتاً انسان کے اندر بہت سی چیزوں کی محبت پیدا فرما دی، بہت سی چیزوں کی طرف رغبت پیدا فرما دی، پھر ان میں سے کچھ محبتیں حلال رکھی، کچھ حرام فرما دی۔ تو سب سے پہلا امتحان تو یہ ہے محبت کا، کہ اگر کسی بھی ایسی چیز کی رغبت اپنے دل میں پاتا ہے اور اس کی طرف مائل ہوتا ہے، اس کی طرف جاتا ہے، چلتا ہے اس کی طرف، اسے اختیار کرتا ہے، جو جس محبت کو اللہ اور اس کے رسول نے ویسے ہی حرام فرما دیا ہے کہ یہ محبت تم نہیں کر سکتے، یہ رغبت تمہیں اپنی چھوڑنی پڑے گی، یہ خواہش ترک کرنی پڑے گی، اس سے دور رہنا ہے ہمیشہ۔ اب جو انسان ادھر چل کے جا رہا ہے یہ امتحان میں پہلے ہی فیل ہو گیا، ناکام ہو گیا۔ اب یہ کتنا بھی زبان سے دعویٰ کرتا رہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہے، یہ کبھی سچا نہیں ہو سکتا، اس لیے اسے اس عمل کا بدلہ نہیں ملے گا، اور یہی بات اس کے جھوٹے ہونے کی نشانی ہے۔ اگر یہ سچا ہوتا تو یہ ایمان کی حلاوت کو پا لیتا۔ وہ پھر اگلے درجے پر کہ جو محبتیں حلال ہیں، جائز ہیں، وہ کبھی کبھار ایسا ہوگا کہ ایک تقاضا اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا، ایک تقاضا ان کی محبت کا، ماں باپ کی محبت ہے، بیوی بچوں کی محبت ہے، آپس کے جو جائز تعلقات انسانوں کے درمیان ہوتے ہیں اس سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں، سب محبتیں حلال ہیں، نیکی کے کام ہیں۔ لیکن یہ امتحان آ گیا کہ اب ایک تقاضا اللہ اور اس کے رسول کا ہے، وہ ایک چیز کی قربانی مانگ رہے ہیں، ان محبتوں میں سے کسی بھی چیز، جان کی محبت ہے اللہ اور اس کے رسول اس کی قربانی مانگ رہے ہیں، مال کی محبت ہے لیکن اب اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا تقاضا یہ کہ یہ مال قربان کرنا پڑے گا، اہل و اولاد کی محبت ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا اس وقت تقاضا یہ کہ انہیں چھوڑنا پڑے گا، ماں باپ کی محبت ہے، بہن بھائیوں کی محبت ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا تقاضا یہ کہ ان کو چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ اب دیکھنا ہے یہاں کس طرف جھکتا ہے انسان، اور اس کا قدم کدھر بڑھتا ہے، کس طرف جاتا ہے۔ اب جس نے اس وقت میں اپنا قدم اللہ کی طرف بڑھایا، اس وقت اس شخص سے پوچھیں کہ ایمان کی حلاوت کیا ہوتی ہے۔
اس شخص سے پوچھیں جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اپنی جان دینے کے لیے اپنے پیارے ماں باپ کو چھوڑ کے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کے ایک قدم اپنے گھر سے نکالتا ہے، اسی قدم پر اس سے پوچھئے کہ ایمان کی لذت کیا ہوتی، وہ بتا سکتا ہے کہ ایمان کی لذت کیا ہوتی، ایمان کی حلاوت کیا ہوتی، کہ یہ تازہ تازہ ابھی امتحان سے کامیاب ہو کے نکل رہا ہے، امتحان سے گزر جا رہا ہے، اور اس نے اس ٹیسٹ کو پاس کیا۔ اس نے کہا دیکھو یہ وہ محبت بھی حلال، وہ محبت بھی ثواب تھی، لیکن یہاں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے ٹکرا رہی تھی۔ دیکھو ساری جائز محبتیں ذکر فرمائیں سورہ توبہ کی آیت میں، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، ماں باپ کی محبت، بیوی بچوں کی محبت، اولاد کی محبت، اور جو ہے وہ گھر بار کی محبت، خاندان کی محبت، تجارت جو کاروبار اللہ نے جو حلال ذریعہ روزی کا عطا فرمایا اس کی محبت، اللہ نے رہنے کے لیے جو حلال اور سکون والا گھر نصیب فرمایا اس کی محبت، ساری محبتیں حلال ہیں، ساری محبتیں جائز ہیں اور کار ثواب ہیں، لیکن فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ، اب اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے مقابلے میں آ کر اگر وہ غالب ہو گئی تو اب ایمان کی حلاوت نہیں ملے گی، انعام نہیں ملے گا، ثواب نہیں ملے گا۔ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، اللہ کا عذاب آئے گا جو اس محبت کی طرح مائل۔ تو پہلی شرط اتنی کڑی لگائی کہ جو مسلمان چاہے نا کہ وہ اس ایمان کو اب غیب کی بجائے اپنے لیے ایک محسوس چیز بنا لے، اس کو پتا چلے کہ یہ ایمان ہوتا کیا ہے، اس کا دل میں موجود کتنا مزہ اور کتنی لذت دیتا ہے، وہ پہلا کام یہ کرے کہ اس امتحان کو پاس کرے عملی طور پر کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے سامنے کسی کی محبت اس کے قدم نہیں روک سکتی، اپنی طرف نہیں کھینچ سکتی، اس کو اپنی طرف نہیں مائل نہیں کر سکتی۔ دوسری چیز جیسے میں نے عرض کی کہ انسانوں کے درمیان آپس کی جو محبت ہے فطری چیز ہے، اللہ رب العزت نے اسی فطرت پر پیدا فرمایا، تو اس محبت کو انسان اپنے اندر سے نکال نہیں سکتا، ختم نہیں کر سکتا۔ یہ کہا جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر محبت کر لی اور ان سے محبت کر لی اللہ اور اس کے رسول سے، تو اب یہ جو دنیاوی تعلقات ہیں ان کی محبت سرے سے دل سے ختم ہی ہو جائے، ان کا احساس اور جذبہ ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، انسان کی فطرت تبدیل نہیں ہو سکتی، یاد رکھیں۔ تو یہ تو ہوں گی، تو اب ان محبتوں کو، اب اس محبت سے انسان جان نہیں چھڑا سکتا، پیچھا نہیں چھڑا سکتا، اسے اپنے دل سے نکال نہیں سکتا، تو اس کے اندر بھی ایک کامیابی کا نصاب رکھ دیا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ نکال پھینکو باہر، نہیں، فرمایا یہ محبت بھی تم اپنے لیے ایمان کی حلاوت کے حصول کا ذریعہ بنا سکتے ہو۔ کب؟ ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، ایسی محبتیں قائم کرو آپس میں جن کی بنیاد صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہو، اپنی کوئی غرض، کوئی تمنا، کوئی حرص، کوئی لذت، کوئی فائدہ ان کے اندر ملحوظ نہ ہو۔ یہ محبت انسان سے بھی اگر کی جائے، ایسی محبت ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی طرح انسان کو اتنی بلندی اور کامیابی تک پہنچا دیتی ہے کہ وہ ایمان کی حلاوت جیسا انعام اللہ رب العزت سے حاصل کر لے۔ کتنا بڑا عمل ہے، اللہ رب العزت اپنی ذات کی قسم کھا کے فرما رہے ہیں کہ المتحابون فی جلالی لہم منابر من نور یغبطہم النبیون والشہداء والصالحون، کہ اللہ رب العزت کی خاطر باہم محبت رکھنا، جس محبت میں کہ ایک انسان سے آپ کو محبت ہے، اپنے دل سے پوچھیں کیوں محبت، تو اس کی کوئی دنیاوی بنیاد نہ ہو، کوئی دنیاوی وجہ نہ ہو، کوئی دنیاوی غرض نہ ہو، کسی قسم کی اپنی کوئی خواہش اس میں، کوئی جو ہے نفس کا شائبہ اس میں شامل نہ ہو، صرف اور صرف اللہ کی ذات کی وجہ سے محبت ہے کہ وہ بندہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا مقرب ہے، کسی ایسے کام میں مشغول ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے ہاں پسندیدہ ہے۔ اس بندے کی حالت یہ ہے دنیا میں جو اللہ اور اس کے رسول کے ہاں پسندیدہ ہے، ہمیں بس صرف اس چیز کی وجہ سے اس سے محبت ہے۔ ہم ساری زندگی اس سے مل بھی نہیں سکتے، ساری زندگی اس سے ہاتھ نہیں ملا سکتے، اس کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے اس کی مجلس، لیکن ہمارے دل میں اس کی محبت صرف اور صرف وہ محبت کس طرح ظاہر کرتے ہیں؟ ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کے لیے خیر خواہی اپنے دل میں رکھتے ہیں، ایک جو ہے وہ ہمدردی کا جذبہ اپنے دل میں رکھتے ہیں، ساری چیزیں اس کے لیے رکھتے ہیں، تو ایمانی محبت۔
فرمایا اتنا بڑا عمل ہے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے نور کے اونچے اونچے ممبر سیٹیں بنائیں گے، نور کی جنت میں، اس پر بیٹھے ہوں گے۔ لوگ پوچھیں گے جنہوں نے بڑے بڑے عمل کر کے بہت اونچے اونچے مقامات پائے، بڑی مشقتیں بڑی تکلیفیں برداشت کر کے اونچے اونچے مقام پائے، وہ دیکھیں گے اگرچہ یہ درجے میں ان سے کم، لیکن دیکھیں گے کہ یار اللہ نے کو ایک خاص مقام دیا ہے، کس عمل کی بنیاد پر دیا ہے؟ پتہ چلے گا کہ یہ المتحابون فی جلالی، یہ میری ذات کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے لوگ۔ جس محبت میں، جس دوستی میں، جس تعلق میں دنیا آ گئی، دنیا کی غرض آ گئی، دنیا کا شائبہ آ گیا، قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرما رہے کہ یہی دوست جو دنیا میں ایک دوسرے کی خاطر جانے تک قربان کرنے پر آمادہ رہتے ہیں، یہی دوست قیامت کے دن عدو بعضهم لبعض عدو، ایک دوسرے کے سخت دشمن بنے ہوئے ہوں گے، سخت دشمن بنے ہوں گے، الا المتقون، ایمان والے پرہیزگار جنہوں نے یہ کی، یہی محبت، یہی دوستی، یہی عمل ان کا ہے۔ لیکن اس کی بنیاد کیا ہے؟ تقوی۔ اس کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ کا تعلق۔ میں یہ دشمن نہیں ہوں گے، یہ ایک دوسرے کے کام آئیں گے، یہ تو ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑیں گے، جنت کی طرف ایک دوسرے کو لے کر جائیں گے۔ تو ایک ہی عمل دو لوگوں کے حق میں کیسا متضاد نتیجہ دے رہا ہے، کیسا الگ الگ نتیجہ دے رہا ہے۔ ایک دوستی اور محبت ہے تو وہ ایمان سے محروم کرنے کا سب سے بڑا سبب بن رہی ہے، ایک دوستی اور محبت ہے جو ایمان کے اس اونچے مقام اور درجے کے حصول کا سبب بن رہی ہے کہ ایمان کی لذت انسان محسوس کرنے لگ جائے۔ فرق کیا ہے کہ وہ اپنی ذات کی خاطر ہے، وہ دنیا کی خاطر ہے، اور یہ صرف اور صرف اللہ کا عمل ایک ہی ہے دونوں کا۔ اتنی بڑی چیز ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر محبت، ایک اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اس کا مقام اتنا ہو جائے۔ دوسرا اللہ اور اس کے رسول کی خاطر، اللہ اور اس کے رسول کے تعلق کی نسبت سے، اللہ اور اس کے رسول کے نام کی نسبت سے، اللہ اور اس کے رسول کے کام کی نسبت سے کسی سے محبت کرنا۔ تو فرمایا یہ بھی اسی عمل کے ہم پلہ ہے کہ اس کا جو انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی حلاوت نصیب فرماتے، اس کے ذریعے بھی اللہ ایمان کی حلاوت نصیب۔ اور تیسری چیز ہے کفر کی نفرت انسان کے دل میں، کفر کی نفرت ایک مطلوب چیز کہ جو دعوت ہے نا، بس آپ محبت کیجئے، محبت کیجئے، محبت کیجئے، نفرت آپ کے دل میں کسی کی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ یاد رکھیے، کسی مسلمان کے ایمان کو بڑھانے والی دعوت نہیں ہے، ایمان میں چوری کی دعوت ہے۔ جو آدمی یہ دعوت دیتا ہے مسلمانوں کو ایمان کی طرف بلاتا نہیں، مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکے مارتا ہے، اگرچہ کتنا بھی رو رو کے دیتا، کیسے بھی خوبصورت انداز بنا کے دیتا ہے، لیکن ڈاکو ہے مسلمانوں کے ایمان کا۔ اس لیے کہ بغض فی اللہ کے بغیر، جو پچھلے جمعے ہمارا موضوع چل رہا تھا کمال ایمان کا، کہ جیسے اللہ کی خاطر محبت ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے، برابر دو پلڑے لگا دیے کہ جب تک یہ محبت کے ساتھ بغض والا پلڑا بھی برابر درجے کا نہیں جھکے گا، کوئی آدمی ایمان کے کمال کو نہیں پہنچ۔ اب جو کہتا ہے کہ یہ بغض والا پلڑا جو ہے یہ اٹھا دو، بس اس میں وزن نہیں ہونا چاہیے، وہ مسلمان کو ایمان کے کمال سے محروم کر رہا ہے، اس طرف۔ تو یہاں پر بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ کفر سے ایسی نفرت انسان کے دل میں ہو جائے کہ اس کی طرف ادنا سا چلنا بھی، آگ میں جل جانا اس کے نزدیک آسان ہو۔ یہ بات مشکل ہو کہ کفر کے کسی طریقے کو اختیار کرے، کفر کے کسی عمل کو اختیار کرے، کافروں کو کسی معاملے میں اپنے آپ سے، مسلمانوں سے اچھا سمجھے، ان کی کسی عادت کو، ان کی کسی خصلت کو ایمان والوں کی کسی عادت اور خصلت سے، ایمانی خصلت سے اچھا سمجھے، یہ چیز انسان کو ایمان کے کمال سے بھی محروم کر دیتی، ایمان کی لذت سے بھی محروم کر دیتی۔ تین کام اس روایت میں بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ان کو حاصل کر لے وجدہ حلاوت، اس کو ایمان کا مزہ آئے گا، اور یہ محسوس چیز ہے۔ ایک عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذا ذاق طعم الایمان، وہ آدمی ایمان کی لذت چکھے گا، محسوس کرے گا، من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، جو اس بات پر راضی ہے بس کہ اس کا رب اللہ ہے، کچھ نہیں ہے اس کے پاس،
کوئی چیز دنیا میں اس کی مرضی کی نہیں ہے، کوئی چیز دنیا میں اس کی خواہش کی نہیں ہے، کوئی مطلب اس کا دنیا میں پورا نہیں ہو رہا، دنیا کا کوئی ہدف اس کو حاصل نہیں ہو رہا، لیکن وہ بندہ بہت خوش ہے دل میں، بادشاہوں سے زیادہ اس کے دل میں سکون ہے، مزہ ہے، اطمینان ہے، کوئی حرص نہیں، کوئی لالچ نہیں، صرف کس چیز کی بنیاد پہ؟ میرے پاس اللہ ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنا کلمہ نصیب فرمایا، یہ ساری حقیر ترین دنیا، اس کے نہ ہونے کا کیا غم ہے اس کو؟ کوئی اس کو فقیر کہے، کوئی اس کو محتاج کہے، کوئی اس کو نادار کہے، جلال میں آئے، غصے میں، غیرت میں اس بات پر کہ جس آدمی کے پاس اللہ کا کلمہ ہے تم اس کو کیسے مفلس کہہ سکتے، کیسے نادار کہہ سکتے، کیسے فقیر کہہ سکتے؟ ایسا تسلب اس ایمان پر اور اس ایمان پر، اور دنیا میں بظاہر کوئی عزت کا سبب نہیں، کوئی عزت کا سبب نہیں۔ اپنی سب سے بڑی عزت کس کو سمجھتا ہے؟ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، صرف اور صرف فخر ہے اسی بات پہ۔ قوم کیا ہے، زبان کیا ہے، علاقہ کون سا ہے، خاندان کیا ہے، کوئی چیز اس کی نزدیک بڑی نہیں ہے۔ بڑی چیز کیا ہے؟ صرف اور صرف کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور امتی ہیں۔ عزت کی بات ہے، فخر کی بات ہے، اس کا سب سے پہلا بڑا تعارف یہی ہے، خود اس کے نزدیک بھی، دوسروں کے نزدیک بھی، کہ یہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے۔ بھائی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے والا جو اپنے عمل سے یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کی اصل خوشی، اس کی اصل عزت، اس کا اصل فخر یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، اس کے علاوہ کسی چیز کا ذکر نہیں کرتا کہ میں فلاں ابن فلاں ہوں، میری زبان فلاں ہے، میری قوم فلاں ہے، میرا قبیلہ فلاں ہے، میں فلاں علاقے سے تعلق، کسی چیز کا اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں۔ یہ تو صرف تعارف کی چیزیں ہیں، شناختی کارڈ پہ نشانیاں لکھی ہوتی ہیں، فلاں بینگا ہے، فلاں اندھا ہے، فلاں کانا ہے، تو یہ کوئی فخر کی بات ہوتی ہے؟ شناختی علامت لکھتے ہیں، شناختی علامت اکثر وہی ہوتی ہے جو انسان کے جسم میں عیب ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ آپ لکھتے ہیں کوئی زخم کا نشان ہے، کسی کا کوئی عضو ٹوٹا ہوا ہے، کوئی چیز کم ہے، شناختی علامت میں وہی لکھی جاتی ہے۔ وہ اللہ کے بندو، یہ ہماری زبانیں، یہ ہماری قومیں، یہ ہمارے علاقے، یہ سب عیب یہ اسی طرح سمجھے ان کو جیسے شناختی علامت ہوتی ہے، ایک بندہ مجبوری میں کہیں لکھ دیتا ہے بس۔ اصل تعارف اس کا کیا ہے؟ وہیں پہ ایک بات لکھی، اس کے نام بتا رہا ہے، اس کا مذہب بتا رہا ہے، وہ مسلمان ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے، بس اس کا اصل تعارف ہی ہے۔ اگلی شناختی علامت کی ضرورت بہت سے لوگ لکھ دیتے ہیں، ندارت ہے ہی نہیں، تو ان کو کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ تم انسان نہیں یا تم پاکستانی نہیں، وہ کہتے ہیں بھی کوئی شناختی علامت نہیں، لکھا ہوتا ہے یا نہیں لکھا ہوتا شناختی کارڈ، تو ان کو کوئی فرق پڑ جاتا ہے جن کی کوئی شناختی علامت نہیں ہے، برابر درجے کے شہری ہوتے ہیں نا۔ اگر ہماری کوئی شناختی علامت نہیں، ہم کبھی اس چیز کا ذکر نہیں کرتے ہماری زبان کیا ہے، کبھی اس چیز کا ذکر نہیں کرتے ہماری قوم کیا، کوئی نہیں، تو اس سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ جو اصل نسبت ہے وہ کیا ہے؟ ہم مسلمان۔ تو فرمایا جس آدمی کو یہ مرتبہ حاصل ہے اللہ کے ساتھ، رسول کے ساتھ، دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، ایک تعصب ہے اس کا کہ میرا سب کچھ یہی ہے، میری دولت بھی یہی ہے، میری عزت بھی یہی ہے، میرا فخر بھی یہی ہے، میرا منصب بھی یہی ہے، بس سب کچھ یہی ہے، میرا جینا بھی یہی ہے، مرنا بھی یہی ہے۔ اس آدمی کو اللہ رب العزت ایمان کی لذت نصیب فرمائیں گے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے۔ کہتے تو ہم بھی یہی زبان سے ہر وقت کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارا دین اسلام۔ ایمان کا مزہ کیوں نہیں آتا، لذت کیوں نہیں آتی، ذائقہ کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ یہ ہمارا حال نہیں ہے، صرف ہمارا قال ہے۔ ہماری دوسری نسبتیں اونچی ہماری نظر میں ہیں، ہم فلاں ہیں، فلاں کی اولاد ہیں، فلاں ہماری زبان ہے، فلاں ہماری قوم ہے، فلاں ہماری نسل ہے، فلاں ہمارا خاندان ہے، اور ہم مسلمان بھی ہیں۔ اصل بات یہی ہے، اصل بات، اچھی لگے یا بری لگے، اصل بات یہ ہے جو ہمارے اندر دل میں پڑی ہے، وہ یہ کہ ہم بالکل آخر میں مسلمان۔ جہاں زبان کا مسئلہ آئے گا تو ہم صرف اور صرف اس زبان کے نمائندے بن کے کھڑے ہیں، جہاں قومیت کا مسئلہ آئے گا ہم صرف اور صرف سب سے پہلے اس قومیت کے نمائندے بن کے کھڑے ہوں گے۔ وہاں ہر انسان بھولا ہوگا کہ اس کا کوئی مذہب بھی ہے، اس وقت اس کو صرف یہی یاد ہوگا کہ میں پٹھان ہوں، میں پنجابی ہوں، میں سرائکی ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ ہماری دنیاوی وابستگیاں، سیاسی وابستگیاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہمارا بعد میں سامنے آئے گا۔ اس وقت میں جو ظاہر میں کیا ہے کہ میں پی ٹی آئی کا ہوں، میں جمعیت کا ہوں، میں پیپلز پارٹی کا ہوں، میں نون لیگ کا، یہ چیز اوپر ہے۔ آخر میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم مسلمان بھی ہیں۔
لڑائیاں اس چیز کی بنیاد پر نہیں ہو رہی کہ ہم مسلمان ہیں اور فلاں مسلمان نہیں ہیں. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، فلاں رسول اللہ کا امتی نہیں ہے، اس لیے جھگڑا ہے. ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، فلاں اللہ کو ماننے والا نہیں، اس لیے جھگڑا ہے. نہیں، جھگڑا یہ ہے کہ ایک عمران خان کو ماننے والا ہے، ایک نواز شریف کو ماننے والا ہے، ایک زرداری کا غلام ہے، ایک فلاں کا غلام ہے. اس چیز پر جھگڑا ہے، آخر میں مسلمان بھی ہے. اس لیے صبح و شام یہ بات دہرانے کے باوجود کہ اللہ ہمارا رب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، دین ہمارا اسلام ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ ایمان کی لذت کیا ہوتی ہے، ایمان کا ذائقہ کیا ہوتا ہے. اور جنہوں نے کہا نہیں کبھی زبان سے، یہ جملہ شاید ان کی زبان کبھی نکلا نہ ہو، انہوں نے اپنا حال بنا، ان کو پتہ چلا. حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک مثال بن گئی مسلمانوں میں کہ دین کی خاطر جتنی تکلیفیں اور جتنا تشدد اور جتنا ظلم انہوں نے برداشت کیا، کسی نے نہیں کیا. جب ہجرت کر کے فرما کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے جو مسلمان جنہوں نے وہ پرانا وقت دیکھا تھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ عزت تھی جو سرداروں کی نہیں تھی، حالانکہ غلام تھے. تو انصار کے بچے جو نوجوان تھے، انہوں نے تو وہ مکہ کا زمانہ نہیں دیکھا تھا، انہوں نے نہ ماریں دیکھی نہ تکلیفیں دیکھی، تو وہ بیٹھ کے پوچھتے تھے، سنتے تھے اپنے بڑوں سے کہ یہ جو مدینہ مکہ سے آئے ہوئے مہاجرین ہیں، انہوں نے بڑی ماریں کھائیں دین کی خاطر اور بڑا ظلم برداشت کیا ہے، اور جیسا حضرت بلال نے کیا ایسا تو کسی نے نہیں کیا. تو انصار کے ایک نوجوان نے وہ واقعے سنے جب کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کس کس طرح مارا جاتا تھا اور کیسے کیسے تشدد کیا جاتا تھا. تو وہ انہوں نے آ کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کہا، یا عمو کیف صبرت، چچا جان یہ بتائیے کہ آپ نے اتنی مشقتوں پر صبر کیسے کیا، اتنی تکلیفیں برداشت کیسے کی آپ نے. تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مزجت حلاوت الایمان بمرارت العذاب، میں نے ایمان کی مٹھاس کو، یہ جو تشدد مجھ پہ ہو رہا تھا، اس کی کڑواہٹ کے ساتھ مکس کر دی. تو میں فتغت حلاوت الایمان مرارت العذاب، تو ایمان کی مٹھاس اس تشدد کی کڑواہٹ پر غالب آ گئی. دیکھو ایک چیز بد ذائقہ ہے، بری ہے، دوسری چیز بہت خوش ذائقہ. آپ دونوں کو ملاتے ہیں تو دونوں کا ذائقہ باقی نہیں رہتا. ایسا ہوتا ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک دوسری پر غالب آئے گی. تو اگر وہ مزیدار چیز غالب آ گئی تو وہ جو بے مزہ چیز ہے اس کا کھانا بھی آسان ہو جائے گا، اس کو بھی نکل جائے گا انسان. اور اگر وہ بد مزہ اور بری چیز غالب آ گئی، اس کا ذائقہ تو جو مزیدار چیز تھی وہ بھی حرام ہو جائے گی، وہ بھی نہیں کھا سکے گا. ایسے ہی ہوتا ہے نا. میں دیکھو یہ تشدد برداشت کرنا انسان کے بس کی بات ہی نہیں کہ وہ مار کھا سکے، جسم جلوا سکے، انگاروں پہ لیٹ سکے، انسان کے بس میں ہی نہیں ہے یہ چیز. سب چیزیں مشکل ہیں، کڑوی ہیں، لیکن ایک میٹھی چیز تھی ہمارے پاس، ایمان کی حالت. ہم نے دونوں کو ملایا تو اب اللہ کے پر ایمان کی مٹھاس پر اور کیا چیز غالب آ سکتی ہے. تو میں وہ سب کچھ میٹھا ہوں. یہ حلاوت الایمان، یہ لیکن یہ ملے گی کبھی نہیں شرطوں پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. ایک تو دنیا میں، اور پھر حضرات علماء اچھا ایک عمل اور صحیح احادیث میں ہے، یہی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے حرام دیکھنے سے اپنی نظر کو جھکایا اور اس چیز کی وجہ سے اس کے دل میں جو حسرت اور تکلیف ہے اس کو برداشت کر لیا، قابو کر لیا، کہ نہیں دیکھنا، نہیں دیکھنا. دیکھنے کی آزادی ہے، سب کچھ کھلا ہے، مفت ہے، حرام ہے. دل کو ناپاک کرنے والا سب کچھ، اور دل سب سے زیادہ اسی آنکھوں کے ذریعے ہی ناپاک ہوتا ہے، سب سے زیادہ. میں اپنے آپ کو اس سے روک لیا کہ نہیں دیکھنا حرام. اگر بے اختیار بے خیالی میں نظر پڑ بھی جاتی ہے تو فوراً اس کو جھکا لیتا ہے. تو میں اللہ تعالیٰ کا اس سے وعدہ ہے، یجعل اللہ لہ عملا یجد بہ حلاوت الایمان، اللہ تعالیٰ اسے ایسے اعمال کی توفیق نصیب فرمائیں گے جس کے ذریعے اس کو ایمان کی لذت اور حلاوت ملے. آسان ترین بات ارشاد ہے، ہر انسان کے بس میں، ہر انسان کے بس میں. جو چاہے کہ پھر اتنا بڑا انعام پائے اللہ رب العزت سے کہ اس کو پتہ چلے کہ یہ ایمان جو اللہ کے ہاں اتنی محبوب چیز ہے، اس کا ایک ذائقہ بھی ہے، اس کی ایک لذت بھی ہے، تو وہ میں پالوں.
شہر میں پتہ چل جائے کہ کوئی کھانے کا ہوٹل کھلا ہے، اس میں بہت مزیدار کھانا ہے، لیکن ہمارے بس میں نہیں ہے، تھوڑا سا اونچا ہے ہمارے سے، اسی وقت سے بندہ منصوبے بنانا شروع کر دیتا ہے کہ کوئی مہینہ 2 مہینے پیسے جمع کروں گا لیکن کھانا ہے جا کے، وہ 10-50 آدمی تعریف کر رہے ہیں، یا کوئی ایسا یار دوست مل جائے جس کی جیب میں ذرا بھاری بٹوا ہو، وہ لے جائے، وہ کھلا دے، بندہ اسی فکر میں رہتا ہے، پریشانی میں، لیکن کبھی اس کے دل سے شوق نہیں نکلے گا، نہیں بھی کھا سکے گا، شوق رہے گا کہ کھانا ہے۔ کو ایمان کا ذائقہ ہے، اس کی لذت ہے، اس کا مزہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما کے ہے۔ اب ایک مسلمان کو ہرس تو ہو کہ پاؤں، ہرس تو ہو کہ کھاؤں، حاصل کروں، اور پھر طریقہ بھی بتا دیا اس تک پہنچنے کا، اسے حاصل کرنے کی جو کرنسی ہے، جو مال چاہیے، جو دولت چاہیے، وہ بھی بتا دی کہ اس طریقے سے تم حاصل کر سکتے، خود ارشاد فرما دی۔ تو کوشش تو کرے نا انسان، نہیں بھی پا سکے گا، کوشش کا اللہ تعالیٰ موت کے وقت نصیب فرما دے۔ انسان جس عمل کی زندگی میں محنت کرتا رہتا ہے، سچے دل سے محنت کرتا ہے، پا نہیں سکتا اپنی کمزوری کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ اسے موت کے وقت ضرور نصیب فرما دیتا۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کہ یہ میرا بندہ اس چیز کی فکر میں رہا، خواہش میں رہا، نہیں مل سکی، اللہ تعالیٰ موت کے وقت اسے نصیب فرما دیتا، تو اس وقت میں مل جائے گی۔ لیکن ایک انسان زندگی بھر کوشش ہی نہ کرے اس چیز کی، اس کو اس چیز کی ہرس ہی نہ ہو کہ اللہ یہ مجھے ایمان جیسی چیز دی ہے، میں اس کو بھی چکھ کے تو دیکھوں، ایک دولت میرے پاس پڑی ہے، ایک مزیدار چیز میرے پاس پڑی، محسوس تو کروں، چکھوں تو صحیح کہ ہے کیا۔ وہ ہرس ہی اپنے اندر سے ہم نے نکال دی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا کر گئے کہ اللہ کے بندو یہ ایک پانے کی چیز ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے پائی ہے ان کی حالت، تو حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں نشانیاں کہ ایک آدمی ایمان کی حلاوت حاصل کرنے کی محنت کر رہا ہے یا اس کو مل چکی ایمان کی حلاوت حاصل ہو چکی، 3 نشانیاں اس پر ضرور ظاہر ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اسے اللہ رب العزت کی عبادت میں مزہ آئے گا، عبادت اس کے لیے پھر بوجھ نہیں رہے گی۔ ہر عبادت انسان جب اپنے آپ کو اس کا عادی بنانے کی کوشش کرتا ہے تو بوجھ ہوتی ہے۔ نماز بوجھ ہے، خود قرآن میں فَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز بھاری چیز ہے بھائی، آسان چیز نہیں ہے۔ ایک آدمی جو نیا نیا نماز پڑھنے آتا ہے، اس کو خواہش یہی ہوتی ہے کہ امام صاحب صرف اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ پڑھی کرے، تھوڑی سی بڑی ہم طرح کئی بار بھی شروع کر دینا امام صاحب، اس کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ یار کتنا ٹائم لگے گا، گلا اس کا گھٹ رہا ہوتا ہے بیچارے کا۔ تو نماز بھاری ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا، لیکن اتنی پڑھو، اتنی پڑھو، اتنی پڑھو کہ نماز میں مزہ آنے لگتا ہے، پھر بندے کو نماز چھوڑنا مشکل ہو جائے، اور کرتے کرتے انسان اس حالت تک پہنچتا ہے نماز کی محبت اور رغبت میں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ، مجھے نام نہیں یاد آ رہا، ان کا مقولہ لکھا ہوا تھا کہ فرمایا کہ نماز کی حالت میں کہا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا جنت بہت مزیدار چیز ہے، جنت میں بہت مزے ہیں، اگر جنت میں واقعی اتنا مزہ ہے جتنا مجھے نماز میں آتا ہے تو واقعی جنت بہت مزیدار جگہ۔ یعنی ان کے خیال میں اس سے بڑا مزہ کوئی ہو نہیں سکتا جتنا ایک مسلمان کو نماز میں جو مزہ آ رہا ہے۔ تو فرمایا کہ جنت میں اگر اتنا مزہ ہے کہ جتنا مجھے نماز میں آتا ہے، پھر واقعی جنت بہت بڑی جگہ ہے، بہت مزے کی جگہ ہے۔ یہ حالت، لیکن انسان کس طرح پہنچتا ہے؟ نماز پڑھتے 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 پہنچتا ہے کہ اس کے لیے لذت ہوگی۔ اسی ہر عبادت، روزہ مشکل ہے، پھر وقت آئے گا روزہ لذیذ ہو جائے گا، چھوڑنا مشکل ہو جائے گا۔ جہاد مشکل ہے، اللہ نے خود فرمایا وَهُوَ كُرٌ لَكُمْ، لیکن ایک وقت آئے گا کہ اس سے پیچھے رہنا انسان کے لیے اس میں آگے بڑھنے سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ ہر عمل میں یہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ جس آدمی کی یہ کیفیت بن گئی کہ اب عبادت سے پیچھے رہنا اس کے لیے مشکل ہے، عبادت کرنا اس کے لیے بہت آسان ہے، تو اس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہو چکی ہے۔ دوسری چیز میں کہ گناہوں سے اس انسان کا تنفر اس قدر بڑھ چکا ہے کہ گناہ کرنا، گناہ دیکھنا، گناہ کی مجلس میں موجود ہونا یا گناہ کو صرف برداشت کر لینا بھی اس انسان کے لیے آگ میں جلنے سے زیادہ مشکل چیز ہے، بھاری چیز ہے۔ تو معلوم ہے اس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہو چکی۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ موت اس کے لیے کوئی آفت نہیں ہے، موت اس کے لیے کوئی حادثہ اور سانحہ نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ موت اس کے لیے ایک محبوب ترین چیز ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے اس کی ملاقات کرنے والی۔ موت سامنے آ گئی تو بندہ یہ نہ کہے ہے میں مر گیا، یہ کہے کہ اللہ سے ملاقات کا وقت آ گیا۔ تو میں یہ آدمی وہ ہے جس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہو چکی۔
یہ 3 نشانی ارشاد فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ مقام نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔